بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں آپ کا بھائی محمد شاکر ندوی سہارنپوری ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ معزز ناظرین، میں نے اس سے پہلے اپنے یوٹیوب چینل پر اردو سے BA تھرڈ ایئر کا فرسٹ پیپر آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا، اور اس کے جوابات بھی میں نے دینے کی کوشش کی تھی۔ ماشاءاللہ آپ حضرات نے بڑی محبتوں سے نوازا اور اس سے استفادہ کیا، فائدہ اٹھایا۔ اب ایک مرتبہ پھر میں BA تھرڈ ایئر اردو سے سیکنڈ پیپر لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں، اور انشاءاللہ اپنے علم کے مطابق اس کے جوابات بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات سے بہت ہی ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں اور دعاؤں سے نوازیں۔ اس کوشچن پیپر کے اندر بھی 100 کوشچن ہیں، اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش یہ رہے گی کہ ان کے جوابات ہم آپ حضرات کے سامنے پیش کریں۔ یہ فرسٹ پیج ہے۔ کوشچن نمبر 1، سوال نمبر 1 ہے کہ قصیدے میں کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ قصیدے میں کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 4۔ نمبر 2، جگت موہن لال رواں کس صنف شاعری کے لیے مشہور ہیں؟ جگت موہن لال رواں کس صنف شاعری کے لیے مشہور ہیں؟ اس کا جواب ہے رباعی، B نشان لگا ہوا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، میر انیس کی شہرت کس صنف کی وجہ سے ہے؟ میر انیس کی شہرت کس صنف کی وجہ سے ہے؟ مرثیہ۔ یہ جو شاعری کی قسمیں ہیں، صنف ہیں، تو ان کے نام یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ مرثیہ ہے، نظم ہے، قصیدہ ہے، ہجو ہے۔ تو میر انیس جو مشہور ہوئے وہ مرثیے کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ چوتھا سوال ہے، طور سینا بے کلیم اللہ منبر بے انیس۔ طور سینا بے کلیم اللہ منبر بے انیس، اس مصرعے کا خالق کون ہے؟ تو ناظرین، یہ بات آپ کو بتا دیں کہ یہاں جو 4 نام لکھے گئے ہیں، مرزا سودا ہے، مرزا دبیر ہے، مرزا غافل مغل ہے، مرزا شوق ہے، تو صحیح بات یہ ہے کہ ان چاروں میں سے اس کا خالق کوئی نہیں ہے۔ ان چاروں میں سے یہ مصرعہ کسی کا نہیں ہے، بلکہ یہ مصرعہ صحیح معنی میں میر ببر علی انیس کا ہے، جیسا کہ بے انیس، انیس سے آپ کو پتہ بھی لگ رہا ہے۔ تو جو یہ آپشن دیے ہیں کوشچن پیپر کے اندر، ان میں سے یہ مصرعہ کسی کا نہیں ہے، یہ مصرعہ ہے میر ببر علی انیس کا، جیسا کہ ہم نے لکھ دیا ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے۔ پانچواں سوال ہے، کون سا شاعر آتش کا شاگرد ہے؟ کون سا شاعر آتش کا شاگرد ہے؟ پنڈت آنند نارائن ملا یا پنڈت دیا شنکر نسیم؟ تو صحیح جواب ہے پنڈت دیا شنکر نسیم، یہ آتش کے شاگرد تھے۔ یہ 5 سوال مکمل ہو گئے۔ چھٹا سوال ہے، برق کاندھے پہ لائی ہے صبا گنگا جل، درج بالا مصرع کا مصنف کون ہے؟ درج بالا مصرعے کا مصنف کون ہے؟ یعنی جو اوپر یہ مصرع لکھا گیا ہے، شعر کی ایک لائن لکھی گئی ہے، اس کا مصنف کون ہے، کس کا شعر ہے یہ؟ تو یہ شعر ہے محسن کاکوری کا، نہ کہ امیر مینائی، گلزار دہلوی یا چکوست لکھنوی، ان میں سے کسی کا نہیں، بلکہ محسن کاکوری کا ہے۔ 7واں سوال ہے، مخمس میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں یہ 5 ہیں، 5 سے مراد 5، یہ خود یہ لفظ جو ہے یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے، اس کا جواب اسی کے اندر چھپا ہوا ہے، تو 5 مصرعے ہوتے ہیں۔ 8واں سوال ہے، محسن کاکوری کس ضلع کے رہنے والے تھے؟ تو محسن کاکوری وہ لکھنؤ کے رہنے والے تھے، محسن کاکوری وہ لکھنؤ کے رہنے والے تھے۔ 9واں سوال ہے، قصیدہ مدیح خیر المرسلین کس کی مدح میں ہے؟ قصیدہ مدیح خیر المرسلین کس کی مدح میں ہے؟ تو ظاہر سی بات، خیر المرسلین سے پتہ لگ رہا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ہے، یعنی آپ کی تعریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ایک قصیدہ ہے۔ یہ 9 سوال مکمل ہو گئے اور 2 صفحے مکمل ہو گئے، 2 پیج۔ 10واں سوال ہے، ابر پنجاب تلاتم میں ہے اعلیٰ ناظم، درج بالا مصرع کس نے کہا؟ یعنی جو یہ مصرع کہا ہے
یہ اس کا کہنے والا کون ہے؟ تو یہ جو مصرع ہے وہ ہے محسن کاکوری کا۔ ابر پنجاب تلا تم میں ہے اعلیٰ ناظم، یہ محسن کاکوری نے کہا ہے۔ 11واں سوال ہے، دیوان رباعیات انیس کا مرتب کون ہے؟ دیوان رباعیات انیس کا مرتب کون ہے؟ یہ کتاب کا نام ہے، دیوان رباعیات انیس، یہ پورا نام ہے۔ پھر آگے پوچھ رہے اس کا مرتب کون ہے؟ تو سید تقی عابدی، سید تقی عابدی دیوان رباعیات انیس کے مرتب ہیں، مرتب ترتیب دینے والے۔ 12واں سوال ہے، سر سید احمد خان کے کالج کے استاد کون تھے؟ سر سید احمد خان کے کالج کے استاد کون تھے؟ بہت سارے استاد تھے، تو اس کا جواب اور اس کا آنسر ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ آپ کمنٹ کے اندر ہمیں ضرور بتائیے کہ 12واں جو کوشچن ہے، 12ویں نمبر پر جو سوال ہے، سر سید احمد خان کے کالج کے استاد کون تھے، تو اس کا جواب آپ ہمیں کمنٹ کے اندر ضرور بتائیں۔ 13واں سوال ہے، فیروز شاہ کس مثنوی کا کردار ہے؟ فیروز شاہ کس مثنوی کا کردار ہے؟ اے گلزار ارم، بی گلزار نسیم، سی سحر البیان، ڈی معاملات عشق۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سحر البیان۔ 13ویں نمبر پر جو سوال ہے، فیروز شاہ کس مثنوی کا کردار ہے، تو یہ سحر البیان کا کردار ہے۔ 14ویں نمبر پر جو سوال ہے، غرض قہر ہے صحبت غیر جنس، غرض قہر ہے صحبت غیر جنس، درج بالا مصرع کا خالق کون ہے؟ اس مصرع کا لکھنے والا، بنانے والا کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے میر حسن، یہ ان کا مصرع ہے میر حسن کا، نہ کہ میر انیس، میر نفیس، دیا شنکر نسیم، ان میں سے نہیں، بلکہ بی پر جو آپشن ہے، بی والا آپشن وہی صحیح ہے، میر حسن۔ 15ویں نمبر کا سوال ہے، لا تقنطوا کا کیا مطلب ہے؟ لا تقنطوا، یہ قرآن کریم کی آیت کا جز ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ جانتے ہیں لا تقنطوا کا کیا مطلب ہے؟ آنسر ہے نا امید نہ ہو، نا امید نہ ہو، یہ اس کا صحیح آنسر ہے۔ 16واں سوال ہے، غرے کو ہوا ہے ہمارا سفر تمام، غرے کو ہوا ہے ہمارا سفر تمام، 10ویں کو ہوگا فاطمہ زہرا کا گھر تمام، درج بالا بیت کس نے کہی ہے؟ یعنی بیت شعر، بیت کہتے ہیں شعر کو، بیت بازی آپ سنتے ہیں، بیت بازی ہوتی ہے اردو کی جو شاعری ہوتی ہے، ایک دوسرے مقابلہ جو ہوتا ہے اس کو بیت بازی کہتے ہیں، شعر گوئی جو ہوتی ہے، ادھر سے ایک صاحب پڑھتے ہیں ادھر سے دوسرے ساتھی پڑھتے ہیں، بیت بازی کو بیت بازی اسی وجہ سے کہتے ہیں، بیت کا مطلب ہوتا ہے شعر۔ درج بالا بیت کس نے کہی، یعنی اوپر یہ جو شاعر ہے اس کا کہنے والا کون ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے سی مرزا دبیر، یہ شعر مرزا دبیر کا ہے۔ 17واں سوال ہے، انیس کے مرثیے میں دوش نبی سے کون مراد ہے؟ انیس کے مرثیے میں دوش نبی سے کون مراد ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے، تو اس کا صحیح آنسر ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 17 سوالات مکمل ہو گئے اور اس کے جوابات بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے۔ 18ویں نمبر کا سوال ہے، بیمار کربلا کسے کہتے ہیں؟ بیمار کربلا کسے کہتے ہیں؟ تو بیمار کربلا کہتے ہیں امام زین العابدین کو، کیونکہ یہ کربلا کے میدان کے اندر بیمار ہو گئے تھے، امام زین العابدین۔ 19ویں نمبر کا سوال ہے، دشت میں نکہت فردوس بری آنے لگی، عرش تک اس کے پھریرے کی ہوا آنے لگی، درج بالا شاعر کا خالق کون ہے؟ 19ویں نمبر کا سوال، دشت میں نکہت فردوس بری آنے لگی، عرش تک اس کے پھریرے کی ہوا آنے لگی، درج بالا شاعر کا خالق کون ہے؟ کس نے اس شعر کو لکھا ہے؟ تو اس کا جواب ہے میر انیس، میر انیس نے اس شعر کو کہا ہے۔ 20واں سوال ہے، لفظ بھی چست ہوں مضمون بھی عالی ہووے،
لفظ بھی چست ہوں مضمون بھی عالی ہووے، درج بالا خصوصیات میر انیس نے کس صنف شاعری کے لیے ضرور قرار دیا ہے؟ یعنی یہ جو اصول بیان کیا یہ شاعری کی کس صنف کے لیے ضروری قرار دیا میر انیس نے؟ تو یہ ہے مرثیے کے لیے۔ یہ کیونکہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پتہ بھی لگ رہا ہے، یہ ہم نے لکھ دیا ہے دوسرا مصرع اس شعر کا، تو سی والا آپشن صحیح ہے۔ مرثیے کے لیے میر انیس نے یہ بات کہی کہ لفظ بھی چست ہو مضمون بھی عالی ہوئے۔ 21واں سوال ہے، میر حسن کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ میر حسن کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ سی والا آپشن صحیح ہے، میر خلیق۔ میر حسن کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ تو صحیح آنسر ہے سی، میر خلیق۔ 22ویں نمبر پر سوال ہے، مقطع کہاں ہوتا ہے؟ مقطع کہاں ہوتا ہے؟ تو اس میں لکھا ہے نظم کے آخر میں ہوتا ہے، نظم کے شروع میں ہوتا ہے، کہیں بھی نہیں، یا نظم کے وسط میں ہوتا ہے۔ تو مقطع جو ہوتا ہے وہ نظم کے آخر میں ہوتا ہے، مقطع نظم کے آخر میں ہوتا ہے۔ 23ویں نمبر کا سوال ہے، مقدمہ شعر و شاعری کس صنف سے متعلق ہے؟ مقدمہ شعر و شاعری کس صنف سے متعلق ہے؟ یہ کتاب کا نام ہے، تو یہ تنقید سے متعلق ہے۔ 24ویں نمبر پر سوال ہے، غالب کہاں پیدا ہوئے تھے؟ اے پر جو آپشن دیا گیا ہے وہی صحیح ہے، آگرہ کے اندر۔ غالب آگرہ کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ 25واں سوال ہے، بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے کہاں قید کیا تھا؟ بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے کہاں قید کیا تھا؟ تہاڑ جیل میں، کلکتہ، احمد نگر یا رنگون؟ مشہور ہے رنگون کے اندر ان کو قید کیا گیا تھا۔ 26ویں نمبر پر سوال ہے، بہادر شاہ ظفر کے استاد کون تھے؟ بہادر شاہ ظفر کے استاد کون تھے؟ تو جواب ہے بی آپشن پر، ذوق۔ ذوق بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے۔ 27واں سوال ہے، اردو قصائد کا سب سے بڑا شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ اردو قصائد، یہ قصیدے کی جمع ہے، قصائد۔ اردو قصائد کا یعنی اردو قصیدوں کا سب سے بڑا شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ تو آنسر ہے سودا کو۔ اردو قصیدوں کا سب سے بڑا شاعر سودا کو کہا جاتا ہے۔ 27 سوال مکمل ہو گئے۔ 28واں سوال ہے، اصغر کے کیا معنی ہیں؟ صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں، اور اصغر سب سے چھوٹا۔ سب سے چھوٹا، اوسط یعنی درمیانہ، بڑا بڑا، چھوٹا چھوٹا نہیں، سب سے چھوٹا، اس کو اصغر کہا جاتا ہے۔ 29واں سوال ہے 29، علی اکبر کون تھے؟ علی اکبر کون تھے؟ امام حسین کے بیٹے، امام حسین کے بھائی، امام حسین کے صحابی، یا امام حسین کے دوست؟ تو صحیح جواب ہے امام حسین کے بیٹے تھے۔ علی اکبر امام حسین کے بیٹے تھے۔ 30واں سوال ہے، علمدار حسینی سے کون مراد ہے؟ علمدار حسینی سے کون مراد ہے؟ تو سی والا آپشن صحیح ہے، جناب عباس۔ جناب عباس۔ 31واں سوال ہے، دلگیر کا اصلی نام کیا ہے؟ جناب یہ سوال تو ایسا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آ پایا کہ دلگیر کا اصلی نام کیا ہے، یہ کیا دلگیر ہے، کیا ہے کیا نہیں، رادھے لال، چھوٹے لال، منی لال، چھنو لال، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس کا جواب آپ کو دینا ہے، یہ آپ کے حوالے ہے۔ ہاں اتنا ہم نے لکھ دیا ہے کہ دلگیر امانت لکھنوی کا تخلص ضرور تھا، اس کا علم ہمیں ہے، وہ ہم نے لکھ دیا ہے، جیسا سائیڈ میں آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں قلم سے، امانت لکھنوی کا یہ تخلص تھا۔ لیکن یہ رادھے لال، چھوٹے لال، منّے لال، چھنو لال، یہ کیا ہے، یہ اس چیز کا علم نہیں ہے۔ اس کا 31ویں سوال کا جواب آپ کو دینا ہے، کمنٹ کے اندر ضرور بتائیں، ہمارے علم کے اندر بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ 32واں سوال ہے، اردو کی کس صنف میں اخلاقیات کی بہترین مثال پائی جاتی ہے؟ اردو کی کس صنف میں اخلاقیات کی بہترین مثال پائی جاتی ہے؟
تو آنسر ہے اے رباعی کے اندر۔ 33واں سوال ہے رجز کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ رجز کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ جواب آپ کے سامنے ہے، نشان لگا دیا گیا، مرثیے سے۔ رجز کا تعلق وہ مرثیے سے ہے۔ رزمیہ مثنوی میں کون سی بحر مستعمل ہے؟ رزمیہ مثنوی میں کون سی بحر مستعمل ہے؟ تو صحیح جواب سی والا ہے، بحر متقارب۔ بحر متقارب، نہ کہ بحر حجر، بحر مسمن، بحر متقارب، بحر متقارب صرف۔ 35واں سوال ہے بحر سریع یا بحر حجر کس مثنوی میں مستعمل ہے؟ تو صحیح آنسر ہے ڈی بزمیہ۔ بحر سریع یہ بحر حجر کس مثنوی میں مستعمل ہے؟ تو یہ بزمیہ میں مستعمل ہے۔ 36واں سوال ہے شہادت الحقیقت کا مصنف کون ہے؟ شہادت الحقیقت کا مصنف کون ہے؟ تو اس کا مصنف وہ اے آپشن پر ہے، میران جی شمس العشاق، یہی جواب صحیح ہے۔ 37واں سوال ہے شمالی ہند میں اردو مثنوی کا ارتقاء کا مصنف کون ہے؟ شمالی ہند میں اردو مثنوی کا ارتقاء، اس کا مصنف کون ہے؟ یہ کتاب کا نام ہے پورا، شمال ہند میں اردو مثنوی کا ارتقاء، یعنی اس کی بڑھوتری، ترقی، بلندی، کب اس نے عروج پایا۔ یہ کتاب ہے، اس کتاب کے جو مصنف ہیں وہ ہیں سید محمد عقیل، سید محمد عقیل رضوی، بی آپشن پر۔ 37 سوال مکمل ہو گئے۔ 38واں سوال ہے قطب مشتری کا مصنف کون ہے؟ یہ کتاب کا نام ہے، تو سی آپشن پر جو نام ہے ملا وجہی، یہی اس کے مصنف ہیں۔ 39واں سوال ہے پیدم راؤ کدم راؤ کا خالق کون ہے؟ پیدم راؤ کدم راؤ کا خالق کون ہے؟ تو بی آپشن پر جو نام دیا گیا وہی صحیح ہے، نظامی، یہی نام صحیح ہے اور یہ جواب صحیح ہے۔ 40واں سوال ہے قصیدہ نگاران اتر پردیش کا مؤلف کون ہے؟ یہ کتاب کا نام ہے قصیدہ نگاران اتر پردیش، یہ کس نے لکھی؟ تو علی جواد زیدی، علی جواد زیدی یہ اس کے مؤلف ہیں۔ 41واں سوال ہے اڑ کے جاتا کہاں کے تاروں کا، آسمانے بچھا رکھا تھا دام، درج بالا شعر کا خالق کون ہے؟ کس نے اس شعر کو لکھا اور کہا ہے؟ تو یہ شعر ہے غالب کا، یہ شعر غالب کا ہے۔ یہاں تک 41 سوالات مکمل ہو گئے۔ ناظرین 42واں سوال ہے پھر چلا خامہ قصیدے کی طرف بعد از غزل، پھر چلا خامہ قصیدے کی طرف بعد غزل، خامہ قلم کو کہتے ہیں۔ یہ مصرع کس شاعر نے کہا؟ اے محسن کاکوری، بی امیر مینائی، سی مومن، ڈی جوش ملیابادی۔ تو یہ مصرع محسن کاکوری کا ہے۔ 42ویں سوال کا جواب ہے محسن کاکوری نے اس مصرعے کو کہا ہے۔ 33واں سوال ہے گل خوش رنگ رسول مدنی و عربی، گل خوش رنگ رسول مدنی و عربی شاعر نے درج بالا خصوصیت کا حامل کس شخصیت کو بتایا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، رسول مدنی و عربی سے صاف ظاہر ہے کہ اس کا جواب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بی آپشن پر جو دیا گیا ہے۔ 44واں سوال ہے 44 ہے تمنا کہ رہے نعت سے تیری خالی، نہ میرا شاعر نہ قطعہ نہ قصیدہ نہ غزل، اس شاعر کا خالق کون ہے؟ تو سی پر جو آپشن دیا گیا ہے وہی صحیح ہے، محسن کاکوری، یہ شاعر محسن کاکوری کا ہے۔ 45واں سوال ہے کرے ہے دل سے دعا یہ صدا فقیرانہ، کرے ہے دل سے دعا یہ صدا فقیرانہ، درج بالا مصرعے کا خالق کون ہے؟
تو اس کا صحیح جواب ہے ذوق دہلوی، بی آپشن پر جو دیا گیا ہے۔ ذوق دہلوی اس مصرعے کے خالق ہیں۔ 45 سوال مکمل ہو گئے۔ ناظرین 46واں سوال ہے، آرام سے کٹنے کا سنا تو نے کچھ احوال، آرام سے کٹنے کا سنا تو نے کچھ احوال، جمیت خاطر کوئی صورت ہو کہاں ہے، اس شعر کا خالق کون ہے؟ جواب ہے اے آپشن پر سودا۔ یہ جو شاعر ہوئے سودا، انہیں نے اس شعر کو کہا ہے۔ 47ویں نمبر پر سوال ہے، مرزا محمد رفیع سودا کس شعر میں دفن ہے؟ مرزا محمد رفیع سودا کس شعر میں دفن ہے، کس شہر کے اندر؟ تو اے آپشن پر ہے لکھنؤ، یہی صحیح جواب ہے کہ مرزا محمد رفیع سودا لکھنؤ شہر کے اندر دفن ہے۔ 48واں سوال ہے، تضحیک روزگار کا مصنف کون ہے؟ تضحیک روزگار کا مصنف کون ہے، کتاب کا نام ہے، پوچھ رہے ہیں۔ ڈی آپشن پر جو جواب ہے وہی صحیح ہے، سودا، اس کے مصنف سودا ہیں۔ 49ویں نمبر پر سوال ہے، محمد حسین آزاد نے قصیدے کے کس شاعر کو عرفی و نظیری کا ہم پلہ کہا ہے؟ محمد حسین آزاد نے قصیدے کے کس شاعر کو عرفی و نظیری کا ہم پلہ کہا ہے؟ تو بی آپشن پر جو ہے وہی صحیح ہے کہ ذوق کو عرفی و نظیری کا ہم پلہ کہا ہے محمد حسین آزاد نے۔ 50واں سوال ہے، سودا کا ہم عصر کون سا شاعر ہے؟ سودا کا ہم عصر کون سا شاعر ہے؟ تو بی آپشن صحیح ہے، میر زاحق۔ میر زاحق یہ سودا کے ہم عصر تھے۔ 50 سوال مکمل ہو گئے ہیں۔ 51ویں نمبر پر سوال ہے، مطلع کسے کہتے ہیں؟ آپ حضرات شاعر کی زبانی سے بھی بار بار سنتے ہیں کہ مقطع حاضر ہے، ایک مطلع حاضر ہے، بار بار بولتے ہیں، تو وہی سوال ہے مطلع کسے کہتے ہیں؟ تو ڈی جو آپشن ہے وہ صحیح ہے، پہلے شاعر کو، پہلے شاعر کو مطلع کہتے ہیں۔ 52 92ویں نمبر پر جو سوال ہے وہ ہے، مثلث میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ 3، جیسا کہ اس سے پتہ لگ رہا ہے، بالکل آسان سوال ہے، 3 مصرعے۔ 53ویں نمبر پر سوال ہے، شبلی نعمانی کی ولادت کس ضلع میں ہوئی تھی؟ اعظم گڑھ، بہت مشہور اور آسان ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کی ولادت کس ضلع میں ہوئی تھی؟ اعظم گڑھ کے اندر۔ ڈی آپشن پر نشان لگا دیا گیا ہے۔ 54ویں نمبر پر سوال ہے، کون سی مثنوی آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ سحر البیان، یہ اس کا رسم الخط صحیح نہیں ہے، یہ املا کی غلطی ہے، اس کو صحیح کر لیں۔ یہ سحر البیان ایسے کچھ لکھ دیا گیا، ایسے نہیں لکھا جاتا، سحر البیان یہ نصاب کے اندر شامل ہے۔ 55ویں نمبر پر سوال ہے، دو بیتی میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ یہ دو بیتی، دو بیتی شعر، یعنی دو شعر کے اندر کتنے مصرعے ہوتے ہیں، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ ابھی بتایا تھا ہم نے کہ بیت جو بولتے ہیں وہ شعر کو بولتے ہیں، تو اسی کو کہہ رہے ہیں دو بیتی میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ 4، 2 شعر ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، 4 مصرعے ہوتے ہیں۔ 55 سوال مکمل ہو گئے۔ 57ویں نمبر پر سوال ہے، رومانی رباعیاں کس نے نہیں کہی ہیں؟ رومانی رباعیاں کس نے نہیں کہی ہیں؟ اس کا جواب آپ کے حوالے، آپ کو کمنٹ کے اندر سوال نمبر ڈال کر اس کا جواب ضرور لکھنا ہے، تاکہ دوسرے جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے چینل سے جڑے ہوئے اور ہمارے جو بھائی اور بہن ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ سوال نمبر ڈالیں اور اس کے بعد اس کا جواب لکھیں۔ سوال نمبر 57 کا جواب آپ کے حوالے ہے، آپ کو دینا ہے۔ 58ویں نمبر پر سوال ہے، مثنوی خواب و خیال کا مصنف کون ہے؟
مثنوی خواب و خیال کا مصنف کون ہے؟ یہ کتاب ہے، اس کے مصنف کون ہے؟ تو سی ہے میر اثر دہلوی۔ میر اثر دہلوی اس کے مصنف ہیں خواب و خیال کے۔ 59 59واں سوال ہے حسن طلب کس کا جزو ہوتا ہے؟ حسن طلب کس کا جزو ہوتا ہے؟ تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا معزز ناظرین کہ یہ جو 4 آپشن دیے ہیں ان میں سے کسی کا نہیں ہے۔ حسن طلب وہ صحیح معنی میں قصیدے کا جزو ہوتا ہے۔ آپ حضرات نے پڑھا ہوگا یقیناً، تو ہم نے لکھ دیا کہ قصیدے کا جزو ہوتا ہے حسن طلب۔ تو ایسا ہو جاتا ہے پرنٹ کے اندر بھی، یہ جو 4 آپشن یہاں دیے گئے ہیں 59ویں سوال کے، ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ قصیدے کا جو جزو ہوتا ہے حسن طلب وہ ہم نے لکھ دیا، لیکن اگر آپ کے علم میں ہے تو آپ ضرور کمنٹ کے اندر بتائیے گا۔ 60ویں نمبر پر جو سوال ہے وہ ہے علی نامے کا خالق کون ہے؟ علی نامے کا خالق کون ہے؟ اے سراج، بی ولی دکنی، سی نصرتی۔ تو یہ سی آپشن پر جو نام ہے وہی اس کا جواب ہے۔ یہاں 60 سوال مکمل ہو گئے۔ 61واں سوال ہے نعتیہ قصیدے میں ہندوستانی تلمیحات و علامات کو کس شاعر نے استعمال کیا؟ نعتیہ قصیدے میں ہندوستانی تلمیحات و علامات کو کس شاعر نے استعمال کیا؟ تو بی آپشن پر جو نشان لگا دیا گیا وہی صحیح ہے، محسن کاکوری۔ محسن کاکوری اس کا جواب ہے۔ 62واں سوال ہے فراق نے آسمان قصیدے کا نصف النہار کس شاعر کو کہا؟ فراق نے آسمان قصیدے کا نصف النہار کس شاعر کو کہا ہے؟ جواب سودا۔ 63واں سوال ہے قصیدے کا ماہ کامل کسے کہا جاتا ہے؟ قصیدے کا ماہ کامل کسے کہا جاتا ہے؟ جواب اے ذوق کو۔ ذوق کو قصیدے کا ماہ کامل کہا جاتا ہے۔ 64واں سوال ہے شہدائے کربلا کی تعریف و توصیف کس صنف میں سب سے زیادہ ہوئی ہے؟ مشہور ہے مرثیہ۔ شہدائے کربلا کی تعریف و توصیف کس صنف میں سب سے زیادہ ہوئی ہے؟ کس صنف میں یعنی شاعری کی کس صنف میں؟ تو وہ ہے مرثیہ۔ ڈی پر نشان لگا دیا گیا ہے۔ 65واں سوال ہے ہاشمی کا تعلق کس جگہ سے ہے؟ ہاشمی کا تعلق کس جگہ سے ہے؟ اورنگ آباد، بیجاپور، لاہور، عظیم آباد۔ تو ناظرین یہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ 65ویں سوال کا جواب کیا ہے، کیونکہ ہاشمی بہت سارے لوگوں کے نام کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کا تخلص ہے، تو ہم اس سوال کے جواب کو تلاش نہ کر سکے۔ یہ آپ کے حوالے ہے، اگر آپ کے علم میں ہو تو آپ حضرات احسان فرمائیں اور کمنٹ کے اندر اس کا جواب ضرور دیں، تاکہ ہمارے جو ساتھی ہیں، ہمارے جو بھائی اور بہن پیپر کی تیاری کر رہے ہیں ان کو اس کا جواب مل سکے۔ یہاں پر 65 سوال مکمل ہو گئے۔ 66ویں نمبر پر سوال ہے بی بی فاطمہ کس کی بیٹی ہیں؟ بی بی فاطمہ کس کی بیٹی ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اے پر نشان لگا دیا گیا۔ 67واں سوال ہے انیسیات کا مصنف کون ہے؟ تو بی آپشن پر نشان لگا دیا گیا، مسعود حسن رضوی ادیب، یہ پورا نام ہے مسعود حسن رضوی ادیب۔ 68واں سوال ہے کس شاعر نے مرثیے کی حیت پر تجربے کیے ہیں؟ کس شاعر نے مرثیے کی حیت پر تجربے کیے ہیں؟ اے میر، بی سودا، سی غالب، ڈی انیس۔ تو انیس نے نشان لگا دیا گیا ہے، ڈی آپشن پر جو ہے وہی صحیح ہے۔ 69واں سوال ہے میر خلیق کا ہم عصر کون ہے؟ میر خلیق کا ہم عصر کون ہے؟ جواب ہے میر ضمیر۔ اے پر نشان لگا دیا گیا ہے۔
میر ضمیر۔ 70واں سوال ہے، مرثیے میں طرز نوی کا موجد کسے کہا جاتا ہے؟ یہ بھی ہمارے علم میں نہیں ہے، تو 70واں جو سوال ہے اس کا جواب بھی آپ کو دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم کے اندر اضافہ فرمائے۔ آپ کے اگر علم میں ہے تو ضرور کمنٹ کے اندر بتائیں۔ یہاں تک تقریباً 70 میں سے 3 سوال ایسے گئے ہیں جن کا جواب ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش نہ کر سکے، تو ہم آپ حضرات سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ کے علم میں ہو تو ضرور آپ حضرات کمنٹ کے اندر بتائیں۔ یہاں تک 70 سوال مکمل ہو گئے ہیں۔ 70 سوال میں سے صرف 2 یا 3 سوالات ایسے ہیں جن کا جواب آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکے۔ بہت کوشش کی لیکن ان کا جواب نہ مل سکا۔ سیونٹی ون 71ویں نمبر پر سوال ہے، شمالی ہند کی اولین مثنوی کسے کہا جاتا ہے؟ شمالی ہند کی اولین مثنوی کسے کہا جاتا ہے؟ ڈی آپشن پر نشان لگا دیا، خواب و خیال، یہی صحیح ہے۔ 72واں سوال ہے، مذہب عشق کا منظوم ترجمہ کون سی مثنوی ہے؟ مذہب عشق یہ کتاب کا نام ہے، پھر اس کو کہہ رہے ہیں منظوم ترجمہ کون سی مثنوی ہے؟ اس کا ترجمہ کیا گیا تھا نظم میں، تو اس کو کہہ رہے کون سی مثنوی ہے؟ تو وہ ہے گلزار نسیم، گلزار نسیم۔ 73واں سوال ہے، خواجہ الطاف حسین حالی کی کون سی مثنوی ہے؟ خواجہ الطاف حسین حالی کی کون سی مثنوی ہے؟ تو بی آپشن صحیح ہے، حب وطن۔ 74واں سوال ہے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ آپ جانتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ۔ 75واں سوال ہے، اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحجہ۔ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحجہ۔ ناظرین 76واں سوال ہے، واجد علی شاہ کہاں کے بادشاہ تھے؟ واجد علی شاہ کہاں کے بادشاہ تھے؟ بی اودھ۔ بی آپشن پر نشان لگا دیا گیا ہے، اودھ کے۔ 77واں سوال ہے، رسول خدا کی کس مہینے میں ولادت ہوئی؟ اے آپشن صحیح ہے، ربیع الاول کے مہینے میں۔ ولادت پیدائش، رسول خدا کی کس مہینے میں ولادت ہوئی؟ ربیع الاول کے مہینے میں۔ 78واں سوال ہے، امام حسن کس خلیفہ کے بیٹے تھے؟ امام حسن کس خلیفہ کے بیٹے تھے؟ بہت ہی مشہور و معروف ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے۔ 79 پر جو سوال ہے وہ ہے، جناب زینب امام حسین کی کون تھی؟ جناب زینب امام حسین کی کون تھی؟ بہن۔ اے آپشن صحیح ہے، بہن تھی۔ 80 نمبر پر جو سوال ہے وہ ہے، میر انیس کا اصلی نام کیا ہے؟ میر انیس کا اصلی نام کیا ہے؟ تو بی آپشن پر ہے، میر ببر علی۔ میر ببر علی یہی جواب صحیح ہے۔ 80 سوال مکمل ہو گئے۔ 81ویں نمبر پر سوال ہے، میر انیس کے دادا کا کیا نام ہے؟ میر انیس کے دادا کا کیا نام ہے؟ تو سی آپشن پر ہے، میر حسن، یہی صحیح ہے۔ میر حسن میر انیس کے دادا کا نام ہے۔ ناظرین پچھلی ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی تھی، اس وقت ہم بہت زیادہ باتیں آپ حضرات کے سامنے نہیں کر رہے ہیں، بس جو صحیح آنسر اور صحیح جواب ہے اسی کو پڑھ کر آپ حضرات کے سامنے بتا رہے ہیں۔ 22ویں نمبر پر سوال ہے، رباعی میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ رباعی میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ 4۔ اے آپشن صحیح ہے۔ باقی آپ حضرات پڑھتے رہیے، دیکھتے رہیے، اسکرین پر سب کچھ آپ دکھایا جا رہا ہے۔ 83ویں نمبر پر جو سوال ہے وہ ہے، میر انیس کا انتقال کس شہر میں ہوا تھا؟ میر انیس کا انتقال کس شہر میں ہوا تھا؟ تو سی والا آپشن صحیح ہے، لکھنؤ کے اندر۔
1874 میں لکھنؤ کے اندر میر انیس کا انتقال ہوا تھا، فیض آباد میں پیدائش ہوئی تھی۔ 84 نمبر پر جو سوال ہے وہ ہے سحر البیان کے مصنف میر حسن کے پوتے کا کیا نام ہے؟ میر حسن کے پوتے کا نام میر انیس، میر حسن کے پوتے کا نام میر انیس۔ معزز ناظرین، یہ بتاتے چلیں کہ جو بار بار میر انیس کے بارے میں جو سوال کیے جا رہے ہیں، اصل میں ان کا یہ کئی پشتوں کے اندر شعراء پیدا ہوئے، کئی پشتوں کے اندر، تقریباً 8 پشتوں کے اندر شعراء کا سلسلہ چلتا رہا، تو اس وجہ سے ان کی ہسٹری، ان کی تاریخ بہت زیادہ طویل ہے، گھما پھرا کر کئی طرح کے سوالات ان کے بارے میں آ چکے ہیں۔ 85 نمبر پر جو سوال ہے وہ ہے 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، یہ مصرع کس نے کہا؟ میر انیس نے کہا۔ پھر وہی 5ویں پشت کے اندر میر انیس خود ہیں، 8 پشتوں تک ان کے شعراء پیدا ہوئے، تو 5ویں پشت کے اندر میر انیس تھے، کہا 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، یہ مصرع میر انیس نے خود کہا تھا۔ یہاں تک 85 یعنی 85 سوالات اور ان کے جوابات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ آگے دیکھیے، ایٹی سکس 86 نمبر پر جو سوال ہے وہ ہے فیض آباد میں کون سا شاعر پیدا ہوا ہے؟ چکبست۔ سی پر جو آپشن ہے وہی صحیح ہے، 1882 کے اندر فیض آباد میں چکبست پیدا ہوئے تھے، چکبست۔ 87 نمبر پر جو سوال ہے وہ ہے موازنۂ انیس و دبیر کا تعلق تنقید کی کس قسم سے ہے؟ موازنۂ انیس و دبیر کا تعلق تنقید کی کس قسم سے ہے؟ تقابلی تنقید، اے والا آپشن صحیح ہے، تقابلی تنقید۔ 88 نمبر پر جو سوال ہے وہ ہے میر انیس کا ہم عصر شاعر کون ہے؟ میر انیس کا ہم عصر شاعر کون ہے؟ اے مرزا سودا، خواجہ میردرد یا مرزا دبیر مصحفی؟ تو سی والا آپشن صحیح ہے، مرزا دبیر، مرزا دبیر یا میر انیس کے ہم عصر شاعر تھے۔ 89 نمبر پر جو سوال ہے وہ ہے سودا کا ہم عصر شاعر کون ہے؟ سودا کا، تو ڈی والا آپشن صحیح ہے، میر ضاحک، یہ سودا کے ہم عصر شاعر تھے، میر ضاحک۔ 90 نمبر پر جو سوال ہے وہ ہے مرزا دبیر کا انتقال کہاں ہوا تھا؟ مرزا دبیر کا انتقال کہاں ہوا تھا؟ تو بی والا آپشن صحیح ہے، لکھنؤ کے اندر۔ مرزا دبیر کا انتقال کہاں ہوا تھا؟ تو بی والا آپشن صحیح ہے، لکھنؤ میں۔ یہاں تک 90 سوال مکمل ہو گئے۔ 91 نمبر پر جو سوال ہے سودا کا اصلی نام کیا ہے؟ تو ڈی والا آپشن صحیح ہے، مرزا محمد رفیع، مرزا رفیع احمد وغیرہ نہیں، مرزا محمد رفیع، یہ سودا کا اصلی نام ہے۔ 92 نمبر پر جو سوال ہے دلبر 20واں کس مثنوی کا کردار ہے؟ گلزار نسیم۔ 93 نمبر پر جو سوال ہے وہ ہے فرخ کس مثنوی کا کردار ہے؟ گلزار نسیم۔ 94 نمبر پر جو سوال ہے جو سن کے خبر گیا ادھر کو، جنت سے پھر پھرا نہ گھر کو، جو سن کے خبر گیا ادھر کو، جنت سے پھر پھرا نہ گھر کو، درج بالا شاعر کا خالق کون ہے؟ تو جواب ہے بی آپشن پر، دیا شنکر نسیم، دیا شنکر نسیم۔ 94 سوالات مکمل ہو گئے۔ آگے دیکھیں ناظرین، نائنٹی 95 نمبر پر جو سوال ہے شاہ ارم کا ذکر کس مثنوی میں ہے؟ شاہ ارم کا ذکر کس مثنوی میں ہے؟
تو ڈی آپشن پر نشان لگا دیا گیا، گلزار نسیم۔ 96 نمبر پر جو سوال ہے، 1857 کی جنگ آزادی کے حوالے سے کہی گئی رباعی جس کا مصرع افسوس زمانے کا عجب دور ہوا کا خالق کون ہے؟ 1857 کی جنگ آزادی کے حوالے سے کہی گئی رباعی جس کا مصرع افسوس زمانے کا عجب دور ہوا اس کا خالق کون ہے؟ تو بی والا آپشن صحیح ہے، میر انیس۔ میر انیس۔ 96 سوال مکمل ہو گئے۔ آگے دیکھیں 97 نمبر پر سوال ہے، مر کر بھی امید زندگانی نہ گئی، مر کر بھی امید زندگانی نہ گئی، درج بالا مصرے کا خالق کون ہے؟ جوش ملیح آبادی، میر انیس، فراق گورکھپوری یا جگت موہن لال رواں؟ تو ڈی والا آپشن صحیح ہے، جگت موہن لال رواں۔ جگت موہن لال رواں یہی اس کے خالق ہیں۔ 98 نمبر پر سوال ہے، گیان پیٹھ ایوارڈ رباعی کے کس مجموعے پر دیا گیا؟ گیان پیٹھ ایوارڈ رباعی کے کس مجموعے پر دیا گیا؟ تو روپ۔ سی والا آپشن صحیح ہے، روپ۔ یہ 98 سوال یعنی 98 سوال مکمل ہو گئے۔ آگے دیکھیں 99 نمبر پر جو سوال ہے، امجد حیدرآبادی کا تعلق کس صوبے سے ہے؟ امجد حیدرآبادی کا تعلق کس صوبے سے ہے؟ تلنگانہ۔ اے والا آپشن صحیح ہے، امجد حیدرآبادی کا تعلق وہ تلنگانہ سے ہے، نشان لگا دیا گیا ہے۔ آخری اور 100ویں نمبر کا جو سوال ہے وہ ہے، جوش ملیح آبادی کس صوبے میں پیدا ہوئے تھے؟ یعنی کس اسٹیٹ کے اندر جوش ملیح آبادی کس صوبے میں پیدا ہوئے تھے؟ تو جوش ملیح آبادی اتر پردیش کے اندر پیدا ہوئے تھے، اتر پردیش کے لکھنؤ میں۔ ڈی والا آپشن صحیح ہے، جوش ملیح آبادی اتر پردیش کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ معزز ناظرین، یہ اردو بی اے تھرڈ ایئر کے کوشچن پیپر کے ہم سوالات اور جوابات آپ حضرات کے سامنے پیش کیے۔ معزز ناظرین، الحمدللہ اردو سے بی اے تھرڈ ایئر کے سیکنڈ کوشچن پیپر ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا اور اس کے جوابات بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ آپ حضرات سے دعا ہے کہ آپ حضرات ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ جہاں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل آگے بڑھے، اس سے کہیں زیادہ ہمیں یہ چاہت اور یہ محبت ہے، اور یہ ہماری کوشش ہے کہ ہم کچھ علمی باتیں، کچھ اچھی باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر سکیں، کیونکہ ہمارے بہت سے بھائی، بہت سے بہنیں ایسی ہیں جو اردو زبان سے بہت زیادہ ناآشنا ہیں، اور ان کے پاس اسباب بھی نہیں ہیں، لیکن موبائل اب اکثر لوگوں کے پاس ہے، لیکن کتابیں ان کے پاس نہیں ہیں، یا ان تک کتابیں نہیں پہنچ سکتی ہیں، سلیبس سے وہ پریشان ہیں۔ تو ہماری لائبریری کے اندر الحمدللہ یہ اردو کی بڑی قیمتی کتابوں کا ذخیرہ موجود ہے، جس سے یہ تمام سوالات کے جوابات ہم نے تلاش کیے، محنتیں کی، اور محنت کر کے پھر ہم نے اس کو حل کیا، اور پھر حل کرنے کے بعد یہ ایسا نہیں کہ ایک آدھ کتاب سے حل ہو گئیں، کئی کتابیں اس پیپر کو حل کرنے کے لیے ہم کو دیکھنی پڑی، اور الحمدللہ ہم بہت حد تک کامیاب ہوئے۔ بڑی خوشی ہوتی تھی جب سوال کا جواب مل جاتا تھا۔ کچھ کتابیں وہی تھی جو سلیبس سے متعلق تھی، لیکن جو سوالات ان میں نہ مل سکے وہ ہم نے دوسری جگہ سے ان کو تلاش کیا، ان کو حل کرنے کی کوشش کی، تو ماشاءاللہ خوشی ہوئی۔ ان 100 سوال کے اندر تقریباً 3 سوال یا 4 سوال ایسے ہیں کہ جن کے جوابات تک ہماری رسائی نہ ہو سکی اور ہم ان کو حل نہ کر سکیں، ان کا جواب ہم نے آپ کے حوالے کیا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ
محنت کریں، کوشش کریں اور بھرپور تیاری کے ساتھ آپ اپنے امتحان کو دیں. یہ کام آنے والی چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے. جب آپ تیاری کر چکیں اور امتحان دے چکے ہیں تو امتحان دینے کے بعد بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور رزلٹ آنے کے بعد ہمیں آپ حضرات ضرور بتائیں. پیپر کرنے کے بعد بھی آپ حضرات ہمیں ضرور بتائیں کہ اس پیپر سے کتنا پرسنٹ آپ کو فائدہ ہوا، اور اس سال اس پیپر سے کتنا آیا ہے، کتنے سوالات اس پیپر سے آپ کے ٹکرائے ہیں، کتنا آپ کو فائدہ ہوا. آپ حضرات ضرور کمنٹ کے اندر بتائیں اور اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.